अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज भी मैं एक काम की बात लेके हाज़िर हुआ हूं। तो ये किस्त नंबर 38 है। तो आज की जो बात है ये भी बादशाह की है, और बादशाह की बातों में तो बड़ा कुछ नॉलेज होता है। 2 लाइनों में तारफ़ करवाऊँगा। काम की बात बेसिकली वही बातें हैं जो हमें कहीं से पढ़ने को मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं, या कोई हमारी अच्छी आप बीती जिसमें कोई लेसन होता है, वो मैं आप तक ट्रांसफ़र करता हूँ। तो आज की काम की बात विदाउट डिले शुरू करते हैं कि एक दफ़ा एक मुल्क का बादशाह था, उसका एक हकीम था। तो ख़ानदानी हकीम था, तो बादशाह उससे बड़ा मुतासर था कि हर मर्ज़ का इलाज करता और बड़े अच्छे मशवरे देता। तो बादशाह ने कहा कि ऐसे करो कि तुम एक किताब लिखो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम किताब लिखो, अपना नॉलेज जो है वो बुक में लेके आओ। मैं उस बुक को पढ़ा करूँगा और मुझे नॉलेज मिलेगा। ठीक है। तो अब हकीम को हुक्म था बादशाह का, उसको पता था कि मैंने नहीं अगर किया तो बादशाह मुझे सज़ा दे सकता है। बादशाह ऑल इन ऑल होते थे। तो हकीम ने क्या किया, उसने कहा जी मैं बिल्कुल किताब लिख देता हूँ। अब उसने किताब लिखी, मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र किया, उनकी रेमेडीज़ लिखी। एक उसने नुस्खा लिखा कि अगर कोई बंदा तरबूज खा के फौरी दूध पी लेता है तो उसको क्या होगा कि उसकी आंतड़ियों में शदीद उसको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो उसके लिए बड़ा ख़तरनाक होगा और उसको बीमार करके रख देगा। तो बादशाह जो सा था, वो सारी किताब पढ़ते पढ़ते जब इस जगह पे पहुंचा तो उसने कहा है ये कैसे, ये इसने क्या लिख दिया कि दूध भी ताकत देने वाली चीज़ है और तरबूज भी ताकत देने वाली चीज़ है। तो इन दोनों को अगर इकट्ठा पी भी लिया जाए, तरबूज के बाद अगर दूध पी लिया जाए, तो इससे दर्द कैसे हो सकता है और इतना ख़तरनाक दर्द कैसे हो सकता है कि इंसान को बीमार कर दे। मैं इस बात पे इत्तफाक नहीं करता। तो उसने कहा हकीम को बुला के लाओ। उसने कहा हकीम साहब ये बात आपने गलत लिखी, मैं इस पे इत्तफाक नहीं करता। ये दोनों चीज़ें जो सी हैं, ये दोनों चीज़ें ताकत के लिए हैं। दूध भी ताकत के लिए है, तरबूज भी ताकत होती है, तरबूज में भी ताकत है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी खाने से बंदे को दर्द कैसे हो सकता है और वो बीमार कैसे हो सकता है। उसने कहा जी मैंने ठीक लिखा है। बादशाह ने कहा मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जामिन करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि किसी बाहर से बंदे को लेके आओ। बाहर एक सख्त जान मजदूर फिर रहा था, उसे कहा कि बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। तो बादशाह ने कहा कि ये हम एक तजर्बा करना चाहते हैं। ये हकीम कहता है कि तरबूज खा के दूध पीने से बीमार हो जाता है बंदा, उसकी शदीद दर्द होता है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो वो बंदा डर गया, उसने कहा ये सच ही ना हो। तो बादशाह ने कहा मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम करो, कुछ नहीं होगा। वो गरीब बंदा जो सा था, सख्त जान मजदूर आदमी, उसने तरबूज खाया पहले डट के, फिर उसके बाद दूध का गिलास पी लिया। 2-3 घंटे देखते रहे मगर उसको कुछ भी नहीं हुआ। बादशाह ने कहा इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। बादशाह ने कहा कि इस हकीम को सूली पे चढ़ा दिया जाए, ये झूठा हकीम है। ये इसको तो ये कह रहा है मैं ख़ानदानी हकीम हूँ, ये हमें बेवकूफ़ बनाता रहा। इसको तो इतना भी नहीं पता कि दोनों ताकत वाली चीज़ें, इनका कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो इसने अपनी किताब में लिख के रेफरेंस बना दिया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो इसको कत्ल कर दिया जाए। हकीम ने कहा बादशाह सलामत, मैं कत्ल होने को तैयार हूँ, मगर मुझे एक टास्क है मेरे ज़िम्मे। मैं 3 महीने जो सा है वो मुझे दिए जाएँ। 3 महीने बाद जो सा है ना वो मुझे कत्ल कर दीजिएगा। जहाँ आपने इतनी की है तो थोड़ा सा मुझ पे रहम कर दें, मैंने आपके ख़ानदान की इतनी खिदमत की। बादशाह ने कहा चलो ठीक है। अब हकीम उस मजदूर बंदे को लेके चला गया साथ। उसने कहा तुम मेरे साथ चलो ज़रा घर, तुम पे मैंने देखना है कि क्या हुआ है। वो मजदूर साथ चला गया। वो हकीम ने जाते उसको ज़बरदस्त किस्म का पलंग दिया। ठीक है। उसने कहा कि तुमने कोई काम नहीं करना। पलंग दिया, बेड दिया, ज़बरदस्त नरम गद्दा दिया, शनील की उसको रज़ाई दी, दूध, पानी, इसके अलावा अच्छी ग़िज़ाएँ। उसने 3 महीने डट के उसकी खिदमत की और उसे एक हाथ ना लाने दिया। ठीक है। 3 महीने बाद उसने क्या किया कि ना बेड के नीचे एक छोटा सा चने का दाना रख दिया। तो रात को चने का दाना जो सा था ना, वो जब मजदूर ने रात को फील किया कि नीचे कुछ दाना है, वो उस पर लेटा तो रहा मगर बड़ा तंग रहा। लेटा तो रहा मगर तंग रहा। सुबह उठ के उसने हकीम से कहा कि हकीम साहब, आपने मेरी बड़ी खिदमत की मगर मैं रात को बड़ा परेशान हूँ। अगर रात को ना कोई मेरे बिस्तर के नीचे कुछ चीज़ थी जिसने मुझे डिस्टर्ब किया और मुझे सही तरह नींद नहीं आ सकी।
حکیم کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ بالکل بندہ جو ہے نا نرم مزاج ہو چکا ہے، اس کی سختی ختم ہوئی۔ 3 مہینے کی عیش نے اس کو سہل پسند بنا دیا، آرام دہ بنا دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مزدور جو ان سے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ روڈوں پہ بھی سو جاتے ہیں، پھٹوں پہ بھی سو جاتے ہیں، مگر ایک جو سا ہوتا ہے بادشاہ تو نہیں نا ایسے کر سکتا، وہ تو شروع سے اچھے نرم بستروں پہ سویا ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ بھی 3 مہینے میں نرم ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آؤ ذرا آپ دوبارہ بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس وقت جو میں نے کہا تھا وہ صحیح تھا، اور آج بھی میں اس بات پہ ایگری ہوں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو نہیں ہو سکا تجربہ، اب ذرا دوبارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو کیوں، ضرورت کیا؟ اس نے کہا ضرورت ہے، پھر میں آپ کو حکمت بھی بتاؤں گا کہ ایسا ہوا کیوں تھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ پھر تربوز لائے، پھر اسی طرح اس مزدور کو کھلائے گئے، پھر اسی طرح اس کو دودھ پلایا گیا۔ جیسے اس نے دودھ پیا، ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تو وہ درد سے چیخنے لگ پڑا، چلانے لگا، پیٹنے لگ پڑا، رونے لگ پڑا کہ مجھے بچاؤ، میرا درد ختم نہیں ہو رہا، میرا درد ختم نہیں ہو رہا۔ حکیم صاحب نے دیکھا جب 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ جب وہ درد سے چیختا رہا، چلاتا رہا، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہونے والا ہو گیا، اس کی سانسیں الٹنے لگیں، سانسیں کم ہونے لگیں، تو وہ بہت بہت زیادہ بیمار لگنے لگا اور اس کی حالت بری ہو گئی۔ تو اس وقت حکیم صاحب نے پھر ایک دوائی دے کے اس کو ٹھیک کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس دن اس کو دوائی کیوں نہیں آرام کی، اس دن اس کو یعنی کہ کیوں ایسے یہ سب کچھ کھا پی گیا اور اس کو کچھ نہیں ہوا، اور آج اس کو یہ تجربہ ہمارا کامیاب کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کتاب لکھو، کتاب میں نے آپ کے حساب سے لکھی ہے۔ بادشاہ کو پھر بھی حکمت سمجھ نہ آئی۔ اس نے کہا کیا مطلب، کس حساب سے لکھی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی گزری ہے شروع سے عیش و عشرت میں۔ اب جب بچے تھے اس وقت بھی نرم پلنگوں پہ سوتے تھے، اچھی پوشاک پہنتے تھے، اچھا کھانا کھاتے تھے۔ آج بھی آپ شروع سے ہی ایسے کر رہے ہیں، آپ نرم مزاج ہیں، آپ نے کبھی محنت مزدوری نہیں کی، آپ ایک نازک مزاج بندے ہیں۔ تو نازک مزاج بندے کے لیے جو سی ہے نا، تربوز کے اوپر سے جو دودھ پیے گا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ تو بندہ جس پہ آپ نے تجربہ کروایا تھا یہ تو مزدور تھا، مزدور کو تو پتھر ہضم لویا ہضم، مزدور کو تو جہاں سے جو ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ تو ایسے بندوں کو بیماری کچھ نہیں کرتی، ایسے بندوں کو کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ میں نے لکھی تھی کتاب آپ کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ایک شروع سے نرم و مزاج بندے ہیں، آپ بڑے نخروں سے بڑے لاڈ سے پالا گیا ہے، تو آپ کے لیے یہ جون سی تھی نا، یہ تربوز کے اوپر دودھ پینا آپ کے لیے خطرناک تھا۔ تو کتاب تو میں نے آپ کے لیے لکھی تھی، نہ کہ میں نے ان غریبوں کے لیے لکھی تھی، یہ تو مزدور ہیں، یہ تو سخت جان ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تو اب اس کو کیا ہو گیا، یہ بھی اب بھی تو یہ مزدور ہے۔ اس نے کہا جی اب یہ مزدور نہیں رہا، آپ نے مجھے جو 3 ماہ کی مہلت دی تھی نا، اس 3 ماہ میں نے اسے بادشاہوں جیسا پروٹوکول دیا ہے، اور میں نے اسے بھی نرم مزاج کر دیا ہے۔ اب یہ اس کی بھی آنتیں نرم مزاج ہو چکی ہیں، اور یہ بھی ایک ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کی طرح اس کی تربیت ہو چکی ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، اس کی بھی یہ بھی اس طرح کی دوائی یعنی کہ اس طرح کا کھانا برداشت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا چلیں آپ کھا کے دیکھ لیں، آپ تربوز کھائیں اور اوپر سے دودھ پی کے دیکھ لیں۔ جب بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں کرتا ہوں، پھر بادشاہ نے اس مریض کی طرف نظر ماری تو وہ بیچارہ بڑی مشکل سے سانسیں لے رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ نہ ہو کہ میرا بھی ایسے ہی حال ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں ہوگی۔ بادشاہ شرمندہ ہوا، اور بادشاہ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ یہ حکیم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اس حکیم کو انعام و کرام دے کے رخصت کیا، اور اس بندے کو بھی کہا کہ اس کو ٹھیک کر دیں، اس کا علاج کر دیں۔ اس کا علاج بھی کروا دیا گیا۔ بات صرف اتنی ہے کہ جو بندہ جتنا یعنی کہ رہتا ہے نا، کمفرٹ میں رہتا ہے، جتنا پرسکون زندگی گزارتا ہے، اس کا جسم بھی اتنا پرسکون ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے باہر جو سے ہیں وہ بیکٹیریاز اور وائرس کی بھرمار ہے، پھر ہم سوسائٹی میں تو ہمیں نکلنا ہی پڑتا ہے، پھر ہمیں اٹیک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مزدور ہیں جو، ان کو کچھ نہیں ہوتا جلدی، ان کو بیماریاں نہیں لگتی۔ جتنا بندہ نرم مزاج ہوتا ہے، جتنا کم محنتی ہوتا ہے، اس کو بیماریوں کے اٹیک زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنا بندہ ورکر ہوتا ہے، سخت جان ہوتا ہے، اتنی زیادہ اس کو بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ نے ہماری باڈی کا سٹرکچر ایسا بنایا ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو جتنا مرضی نازک مزاج کر لیں، اور جتنا چاہیں اس کو مضبوط کر لیں، مگر مضبوط باڈی کہتے ہیں نا کہ ساؤنڈ مائنڈ جو ہوتا ہے وہی جو سا ساؤنڈ باڈی والا ہی ساؤنڈ مائنڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی سہل زندگی اور سلو زندگی نہیں، آپ کو زندگی میں چاہیے کہ ورزش کریں،
اس لیے زندگی میں چاہیے آپ کو سخت جان رہیں. سخت جان سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اینٹیں توڑنا شروع کر دیں، اپنی یعنی کہ صحت کے مطابق کرنا ہے. مگر بالکل گھر میں جو لوگ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، جو کوئی ایسی حد تک سب سے بڑی ہماری جو ایکٹیویٹی ہے نا، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا تو وہ بہتر ایکسرسائز ہے. اس کے اوپر جو ان کی بڑی باتیں بن چکی ہیں کہ چائنا کے ایک ایکسرسائز کے جو ان سے تھے نا انسٹرکٹر، انہوں نے جب نماز پڑھتے کسی مسلمان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ایسی زبردست یہ ایکسرسائز ہے کہ اس سے بہت ساری بیماریاں تو قدرتی طور پہ کسی مسلمان کے قریب نہیں آ سکتی. تو جو ہیلتھ ہوتی ہے نا، اس کا تعلق جو ہے نا انسان کی فزک ایکٹیو بندہ جو ہوگا نا اس کو کم بیماریاں لگیں گی. اور اگر آپ گھر میں لیٹے، آپ دیکھیں سارا دن گھر میں لیٹے رہیں نا تو آپ کو ویسے ہی فیل ہوگا جیسے میں بیمار ہوں. تو اس لیے آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ انسان کو مضبوط، ایکٹیو اور پھرتیلا ہونا چاہیے. اس کو چاہیے کہ ایکٹیو رہے، سوسائٹی میں ایکٹیو رہے اور اپنی صحت کا خیال رکھے. جتنے آپ کوئی کام نہیں کریں گے، نرم رہیں گے، اتنے زیادہ سہل مزاج رہیں گے، اتنی زیادہ بیماریاں جو ہیں آپ کو اٹیک کریں گی. مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے. یوٹیوب پہ ہمارا لنک ہے کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی، اور فیس بک پہ ہمارا پیج ہے کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی. تو دونوں پہ آپ کلک کر کے میری تمام سیریلز دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.